اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے بھمڑی والوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹوں کو قبول فرما، ان کے بڑوں کو قبول فرما. اے اللہ ایک ایک اینٹ کو تو قبول فرما، ذرے ذرے کو قبول فرما. اے اللہ ان کے کاروباروں میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں ہندوستانی مسجد میں جمع کیا ہے، اے اللہ تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی حاجتوں کا غیب سے تکفل فرما. جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارے رب کو منوا دو. ہمارا رب ہم سے کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ تو اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ ہم پر رحمت کی چادر کو پھیلا دے. اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا نور داخل کر دے، تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور داخل فرما دے. پورے مجمع کو قبول فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہو، یا دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے ہوں، اے اللہ ان کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اور ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے. اس مجلس کو تو قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما. جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں گا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. مستفید الاخیار میں شامل فرما. اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. اے اللہ بہت ہو گیا، یہ امت کے بچے شہید ہو رہے ہیں، اس امت کے بڑے شہید ہو رہے ہیں، اس امت کی عورتیں شہید ہو رہی ہیں، بیوائیں ہو رہی ہیں، سارے دروازے بند ہو گئے، صرف تیرا دروازہ
لوٹ کر ہم تیرے ہی دروازے پر آئیں گے۔ اغلقت جمیع الابواب الا بابک، اغلقت جمیع الابواب الا بابک، اغلقت جمیع الابواب الا بابک، سارے دروازے بند ہو گئے، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم پر کرم کی چادریں پھیلا دے، رحمت کی چادریں پھیلا دے۔ اور جو قارون اور فرعون، حامان، شداد اس مسلمان کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اے اللہ قارون کو فرعون سے ٹکرا دے، فرعون کو ابو جہل سے ٹکرا دے، ابو جہل کو حامان سے ٹکرا دے، حامان کو شداد سے ٹکرا دے۔ اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، تیرے دین کی تو مدد کر اور تیری کتاب کی تو مدد کر۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں لیکن تو کمزور نہیں ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تیرے فرشتے تو کمزور نہیں ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تیری طاقت تو کمزور نہیں ہے، تو بہت بڑا بادشاہ ہے، بے شک ہمارے گناہ ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، تو ہم سب کو معاف فرما دے اور کرم کا دروازہ کھول دے، رحم کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہم ارزقنا الصلاۃ فی بیت المقدس مقدس قبل الممات، مرنے سے پہلے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ بیت المقدس جس میں تیرے نبی نے سارے نبیوں کی امامت کرائی تھی، اور تیرے نبی کے سامنے 3 پیالے حضرت جبریل نے رکھے تھے بیت المقدس میں، دودھ کا پیالہ اور اسی طریقے سے شراب کا پیالہ، پانی کا پیالہ، اور حضرت جبریل نے کہا تھا کہ پیارے نبی جی دودھ کا پیالہ ہی چاہو تو اختیار کر لو، چاہے پانی کا پیالہ لے لو، چاہے شراب کا پیالہ لے لو۔ تیرے نبی نے دودھ کا پیالہ لیا تھا، تیرے نبی نے دودھ کا پیالہ لیا تھا اور پیا تھا، اور سارے پیالے چھوڑ دیے تھے۔ جبریل نے کہا اصبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے سچی چیز اچھی چیز اختیار کی، آپ نے دودھ کا پیالہ لیا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی امت فطرت میں رہے گی، گنہگار ہوگی لیکن اسلام کی چنگاری سینوں میں رہے گی۔ اگر آپ پانی کا پیالہ اختیار کرتے آپ کی امت غرق ہو جاتی، اور اگر شراب کا پیالہ اختیار کرتے آپ کی امت گناہوں میں ختم ہو جاتی۔ اے اللہ تیرے نبی نے دودھ کا پیالہ لیا تھا، اس دودھ کے پیالے کی لاج رکھ لے اور اس امت کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے خواہش ظاہر کی مجھے شہدائے احد کے پاس لے جاؤ۔ سارے صحابہ شہدائے احد کے پاس لے گئے۔ واپسی میں ابو بکر سے کہا ابو بکر میرے بھائی آئیں گے ان کو میرا سلام کہنا۔ صدیق اکبر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو تیرے نبی نے کہا تھا لا تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے مجھے سنا نہیں ہے، میری باتوں پر لبیک کر کے اے اللہ وہ اس زمانے کا مسلمان ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ تیرے نبی کے بھائی بہن پریشان ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہن پریشان ہیں، تیرے نبی کے بھائی بہن پریشان ہیں۔ اے اللہ یہ پریشانی تو ہی دور کر سکتا ہے، تو بہت بڑی قدرت والا ہے، تو بہت بڑی قدرت والا ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہمارے میں کوئی صلاحیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، ہم میں کوئی ہمت نہیں، ہمارا تعلق تو تجھ سے ہے۔ اے اللہ فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ تو فضل کا معاملہ فرما لے، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ جتنے یہاں جمع ہوئے ہیں تو ان سب
سب کو قبول فرما، اور میری اس دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جائے تو ان سب کو بھی قبول فرما، جن کے لڑکے شادی کے لائق ہوں، لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ تیرے نبی کو اس امت سے بہت محبت تھی، انتقال کا وقت آیا، اسرائیل کو باہر کھڑا کیا جبریل نے کہا اسرائیل تو باہر کھڑا رہے، میں اندر جاتا ہوں۔ چنانچہ جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کو کہا ہے اختیار ہے، تو آپ نے حضور نے جواب دیا یہ بتاؤ میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ جبریل نے اللہ سے تجھ سے پوچھا کہ نبی جی پوچھ رہے ہیں میری امت کا کیا ہوگا، تو آپ نے جواب دیا تھا پیارے نبی جی اپنی امت کا ٹینشن نہ لو، آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اے اللہ آج وہی امت پریشان ہے، اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئی امت کو مسجد والا بنا دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور ساری حاجتوں کا غیب سے تکفل فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سید ولد عالم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔